چھوڑنے والا انسان کو نہ صرف بہانا چاہیے ہوتا ہے، اس کو کوئی ایک بات، ایک پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اس پوائنٹ کو سامنے رکھ کر آپ کو کہہ دے کہ جی میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ ایسے بہت سارے تعلقات ہیں۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں نا کاؤنسلنگ کے لیے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر اگر میں یہ غلطی نہ کرتی تو وہ نہ جاتا، میں شاید اگنور نہ کرتی تو وہ اس نے چھوڑ کر نہیں جانا تھا۔ لڑکے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا اس ٹائم رابطہ نہیں ہو سکا، کچھ مصروفیت کی وجہ سے ٹائم پر ہم اس کو رپلائی نہیں کر سکے تو اس نے چھوڑ دیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ مطلب ایک لوگ نے ایک گلٹ میں جی رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنے اوپر بڑا غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں یہ غلطی نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ اب یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو غلطی کی ہے وہ کوئی چھوٹی غلطی ہو، بڑی غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہر انسان کو یہ بات دیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں نا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ آپ کی کسی ایک غلطی پر ایک دم غصہ نکال دیتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو پہلے بھی آپ کے اوپر غصہ تھا، لیکن اس نے پہلے اس غصے کو دبا کر رکھا، اور جیسی ہی موقع ملا وہ بم وہیں پر پھٹ گیا۔ تو غصے کی وجہ سے بعض اوقات آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو کہ پارٹنر کی بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، بڑے بڑے بلنڈر جو پارٹنر کرتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں پھر بھی اگنور کر دیتے ہیں کہ یار چلیں کوئی مسئلہ نہیں، اوپر سے یہی بات کہتے ہیں۔ لیکن پارٹنر کی کوئی ایک چھوٹی سی غلطی آتی ہے آگے چل کر، وہ اس غلطی پر اتنا زیادہ ہنگامہ کرتے ہیں نا کہ وہ اسی غلطی کو پکڑ کر وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کی جو ہے نا وہ برداشت کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ساتھ ساتھ کمیونیکیٹ کریں، ساتھ ساتھ بات کریں، پارٹنر کی کسی بات پر آپ کو غصہ آتا ہے اس کو بتائیں کہ یار آپ کی یہ بات، یہ ہیبٹ مجھے پسند نہیں ہے، یا مجھے آپ کی یہ بات بہت زیادہ بری لگی ہے، آپ کی اس بات نے مجھے تکلیف دی ہے، تاکہ آپ کا پارٹنر وہیں پر سوری کر لے اور آپ دوبارہ ایک نئے سرے سے آگے اپنے تعلق کو کنٹینیو کر سکیں۔ لیکن وہ غصے کو جمع رکھنا اور ایک غلطی کو پکڑ کر جناب چھوڑ کر چلے جانا، تو چھوڑنے والوں کو تو بھائی بہانا چاہیے ہوتا ہے۔ آپ نے غلطی کی، جان بوجھ کر کی، انجانے میں ہو گئی، جیسے تیسے بھی ہو گئی نا غلطی، اپنی غلطی کو سب سے پہلے تو مان لیں، پھر اپنے پارٹنر سے معافی مانگ لیں کہ یار مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ وہ اگر معاف کر دیتے ہیں اچھی بات ہے، آپ بار بار معافی مانگیں، 2-3 دفعہ جب آپ اپولوجائز کر لیں اور پھر بھی دیکھ لیں کہ سامنے والا انسان جو ہے وہ اپنی غلطی پر اٹکا ہوا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا، اس نے آپ کی اس غلطی کو ایک ایگو کا مسئلہ بنا لیا ہے، انا کی جنگ اس نے چلنا شروع کر دی ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے آپ اس کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں۔ آپ کا کام بنتا ہے آپ ایک دفعہ اپولوجائز کر لیں، اس کے بعد اگر وہ نہیں مان رہا تو تھوڑے عرصے کے لیے خاموش ہو جائیں، تھوڑے عرصے کے لیے اس انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ایک طوفان آتا ہے نا، آندھی طوفان آتا ہے تو انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے، مٹی کی جو دھول ہوتی ہے وہ زمین پر بیٹھتی ہے تو آپ کو ہر چیز واضح دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے۔ یا آپ کو میں ایک اور سمپل سی ایگزامپل دوں، سردیوں کا موسم ہوتا ہے، دھند ہوتی ہے، تو گاڑی میں آپ بیٹھے ہوں تو آگے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جیسے ہی دھند ختم ہوتی ہے تو ہر چیز آپ کو واضح نظر آتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ آپ کا پارٹنر غصے میں ہوتا ہے، اور اس کے سامنے آپ کچھ بھی کرتے رہنا تو اس نے آپ کا احساس نہیں کرنا، کیونکہ وہ اس وقت غصے میں ہے۔ ابلے ہوئے پانی میں اگر آپ اپنا چہرہ دیکھنے کی کوشش کریں گے، گرم پانی اگر ابل رہا ہو، آگ پر چل رہا ہو، تو آپ کو اپنا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ تو غصے میں کچھ انسان کے کچھ ایسے ہی جذبات ہوتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں لگتا، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑ کر وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو چھوڑ کر جانے والے انسان کو نہ صرف بہانا چاہیے ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ ویسے بھی نہیں رہنا ہوتا، وہ ویسے ہی آپ سے تنگ ہوتے ہیں، جو ویسے ہی ان کا آپ سے دل بھر جاتا ہے، یا ان کو آپ سے کوئی بہتر مل جاتا ہے، کچھ بھی ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ چلنا نہیں ہوتا۔ اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ بڑے وعدے کیے ہوتے ہیں، اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں، تو پھر وہ موقع کی طاق میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی موقع مل جائے، کوئی بندہ جو ایسی حرکت کرے، کوئی ایسی بات کرے، کوئی ایسا پوائنٹ ہمیں ملے کہ جس پر یہ بندہ خود گلٹی کرے اور ہمیں اس کو نہ چھوڑنا پڑے، تاکہ یہ بندہ ساری زندگی گلٹ میں رہے اور ہم بلیم گیم کھیل کر ساری غلطی اسی کے اوپر ڈال دیں۔ حالانکہ غلطیاں تو دونوں طرف سے ہوتی ہیں،
اگر ایک غلطی آپ نے کی ہے تو 10 غلطیاں پارٹنر نے بھی کی ہوں گی، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے بھی تو معاف کر دیا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو یہی چاہیے ہوتا ہے کہ بس ہمیں اس کی ایک غلطی مل جائے، اسی ایک غلطی کا الزام دے کر ہم اس بندے کو چھوڑ جائیں۔ تو کوئی مسئلے والی بات نہیں، اگر کوئی بندہ چھوڑ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، آپ نے کوشش کی ہے اس کو منانے کی، روکنے کی، وہ نہیں رکا، تو پھر ساری زندگی اپنے آپ کو گلٹ میں نہ رکھیں، اپنے آپ کو تکلیف نہ دیں، اپنے غصے کی آگ میں خود نہ جلیں۔ بس ہو گیا ہے، وہ چلا گیا ہے، تو اب کم از کم اس کے بارے میں سوچنا چھوڑیں اور اپنے آپ کو معاف کر دیں، زندگی میں آگے موو آن کر جائیں، ٹھیک ہے۔ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا، اب آپ کے رونے سے، اپنی حالت خراب کرنے سے، اپنے آپ کو کوسنے سے کیا فائدہ ملے گا؟ کیا آپ کے رونے سے اس بندے نے واپس آ جانا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو آپ خود کو معاف کریں اور زندگی میں آگے بڑھیں۔ خود کو معاف کر دینا سب سے پہلے بڑا ضروری ہے۔ تو غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، خود کو معاف کر دیں اور زندگی میں آگے بڑھیں، اپنے کام میں مصروف ہو جائیں۔ کوئی اپنا جو ہے باقی جو آپ کی زندگی میں دوست ہیں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دیں، اپنے فیملی ممبر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دیں۔ تو اس ایک بندے کے اوپر ڈیپینڈ ہو جانا کہ یہ بندہ میری زندگی میں ہوگا تو میں خوش ہوں گا، یا بس یہ بندہ ہی تھا، تو وہ اب نہیں رہا۔ لوگ مر بھی تو جاتے ہیں نا، تو پھر جو پیچھے والے ہوتے ہیں وہ کسی کے پیچھے کوئی مرتا ہے؟ وہ 1 مہینہ روتے ہیں، 2 مہینے، پھر سارے جو ہے وہ اپنی زندگی میں نارمل واپس آ جاتے ہیں۔ تو آپ بھی اسی طرح یوں سمجھیں کہ بار بار معافی مانگنے سے کوئی بندہ نہیں رکا، چلا گیا، چھوڑ گیا، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ بھی بھول جائیں، وہ بھول گئے تو آپ بھی بھول جائیں۔ تو یہاں پر آگے بڑھ جانا یہی عقل مندی ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو معاف کر دینا یہ ایک عقل مند انسان کی نشانی ہے، اور یہ ایک اعلیٰ ظرف انسان کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے بندے کو بھی معاف کر دیتا ہے، خود کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور اپنی زندگی کو کسی کے پیچھے برباد نہیں کرتا۔ کیونکہ آپ کے فیملی ممبر نے آپ سے بہت ساری امیدیں جوڑ کر رکھی ہوئی ہیں، آپ کے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے آپ کو چاہنے والے، کچھ ایسی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی، اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ شالا اس کو تتی واہ نہ لگے، تو کئی ایسی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی، ایسے آپ کے چاہنے والے ہوں گے آپ کے پلاٹ ریلیشن شپ میں سے، وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ یار اس بندے کو زندگی میں کبھی کوئی مشکل نہ آئے۔ تو اپنے لیے اگر آپ نہیں جینا چاہتے تو ان لوگوں کے لیے جینا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیں، ایک ویژن بنا لیں کہ یار میں نے جینا ہے، اور میں نے زندگی میں آیا ہوں، اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، تو اب میں نے کچھ کر کے جانا ہے، کچھ آسانیاں بانٹنی ہیں لوگوں کے لیے، میں نے کسی کا کام آنا ہے، کسی کا بھلا کرنا ہے۔ تو اگر آپ دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زندگی میں سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ تھینک یو۔